شادی کے لیے بہت سے مسائل ایسے ہیں، واقعی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک بچی ہے، کوئی آپ کا شاگرد ہو، ہم کہتے ہیں اس طرح کہنا صحیح ہے، آدمی اپنے خیر خواہ سے کہہ لے کہ بھائی میری ایک بچی ہے، کوئی اچھا آدمی ہو، کسی سے بھی کہہ لے، تیسرے چوتھے سے جس کو سمجھتا ہے، یہاں تک کہ خود کسی آدمی سے کہہ سکتا ہے کہ تم اچھے لکھے پڑھے معلوم ہوتے ہو، ہماری لڑکی ہے، شادی کرنا چاہو تو دیکھ لو۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہیں کیا، حضرت عثمان سے ذکر کیا کہ میری بچی حفصہ سے شادی کر لو، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں ابھی سوچتا ہوں، شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی سوچ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت ابوبکر بھی چپ رہے، جواب نہیں دیا، تو کہتے ہیں میرے دل میں اور ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضرت عثمان نے جب کہا تھا کوئی جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا، تو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب حضرت ابوبکر نے بھی انکار کر دیا تو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے کچھ ہی دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگنی کے لیے آدمی بھیجا، کسی عورت کو بھیجا حضرت حفصہ کو مگنی کے لیے، تو پیارے رسول نے شادی ان سے کی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ مجھے معلوم تھا پیارے رسول نے ذکر کیا ہے کچھ اس طرح کا کہ اپنی رغبت ظاہر کی ہے، اور میں پیارے رسول کا راز پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ پیارے رسول جب شادی کر لینا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو جائز نہیں ہے، نبی اولا بالمومنین، اگر پیارے رسول نہیں شادی کیے ہوتے تو میں شادی ان سے کر لیتا۔ تو ہونا یہ چاہیے، آدمی شرمائے نہیں۔ اپنے یہاں پاکستان، انڈیا وغیرہ میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں، کوئی جن اور شیطان کا بہت بڑا اثر ہے، نہیں، آدمی خود پرانے زمانے میں لڑکیوں کو، اپنے لڑکیوں کے بارے میں خود دوسروں سے کہتے تھے، اور یہ عیب کی بات نہیں ہے، اسلامی رواج شروع کیجیے آپ لوگ، اور اپنے دوستوں سے بھی کہہ لیجیے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یقیناً لڑکیاں سر پہ، لڑکے بڑے ہو جائیں کوئی فرق نہیں، لیکن لڑکیوں کا بوجھ جو ہے ہر ایک کو بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ من نفس عن مسلم کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کسی مصیبت کو کسی بھائی کے دور کرانے کی مدد کی یا دور کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی رہ کر کے ایک دوسرے کی اس باب میں خیر خواہی کے ساتھ مدد کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرتاً بہت ہی، میں نے بہرحال کیا کہا جائے، فتنہ باز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے باقاعدہ بتایا، کہا کہ ہمارے یہاں مصر میں کسی نے کہا کہ لڑکے نے کہا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری لڑکی سے، تو لیکن یہ کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو جب پوچھا لوگوں سے تو کہا کہ نہیں بڑی خراب لڑکی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دو ایک کے بارے میں ایسے ہوا کہ سب نے کہا کہ بھائی اچھی نہیں ہے۔ تیسرے بوڑھے نے جب سنا، ایک بوڑھے نے کہا میرے پاس لڑکی ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا پورے محلے میں جا کے پوچھ لو یہ لڑکی کیسی ہے۔ گیا پوچھنے تو وہاں بھی کہا کہ نہیں یہ لڑکی اچھی نہیں ہے اور اخلاق کی اچھی نہیں ہے، باہر نکلتی ہی ہے۔ اور تو جب آ کر کے کہا اس لڑکے نے کہ تمہاری لڑکی کے بارے میں ایسا لوگ کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہے میرے پاس لڑکی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ غدار ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لگانے بجھانے کا کام جو ہے بہت ہی الٹی سیدھی، لیکن اگر لگائیں خیر سے لگائیں کہ ہاں نہیں ہم تو جانتے ہیں اچھی ہے، یہ ہے وہ، آپ دیکھ لو، پوچھ لو، یہ اور وہ، تو یہ اس باب میں مدد بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک کو۔ لڑکے بڑے ہو جائیں کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی، لڑکیاں جیسے ہی بڑی ہوئیں، 20-22 سال کی ہوئیں، آدمی کے سر پہ بوجھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، مجبور کیا ہوا ہے، ورنہ بچوں کو کیوں اپنے سے دور کرے آدمی۔ تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہر ایک کی مدد کریں، اور کوئی